کہ ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی ایک افسوس کا موقع ہے، ایک غم کا موقع ہے کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی عالمی شخصیت، جو میرے بھی استاذ تھے اور ہم جیسے ہزاروں مولویوں کے استاذ تھے، جنہیں آپ استاذ الاساتذہ کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی اب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ لندن سے بھی میرے پاس پیغام آیا کہ وہاں بھی کسی پیش امام نے باضابطہ اس کا اعلان کیا۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں اعلانات ہوئے اور میں اور آپ حضرات بھی بہت سے لوگ کل جنازے میں موجود تھے۔ میری نظر نے اتنی بھیڑ بہت کم جنازوں میں دیکھی ہے، جو کل ندوے میں ان کے جنازے میں بھیڑ تھی، جو مجمع تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، علماء کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں۔ دشمن بڑی کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عوام بہرکیف علماء سے بھی وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ کل میں ندوے میں جب جنازے میں تھا تو اس وقت میری جن لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ کافی دور دور سے لوگ آ چکے تھے، یعنی شہر لکھنؤ کا تو تقریباً بڑا حصہ موجود تھا۔ اب لوگوں کے اپنے اپنے اندازے ہیں، کوئی کہہ رہا 2 لاکھ کا مجمع تھا، کوئی 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، یہ تو اللہ جانے، کوئی کاؤنٹنگ تو نہیں کی جا رہی تھی، لیکن مجمع بہت تھا۔ بہت سے لوگوں کی چپلیں چھوٹ گئیں، کپڑے پھٹ گئے۔ ان ساری چیزوں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور غیروں کو ایک پیغام جاتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے ولیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فقیر قسم کے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے ندوے کی خدمت کی، ندوے سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، مفت میں خدمت کرتے تھے۔ وہاں جو رہتے تھے، کھانا پینا ناشتہ وہ بھی اپنی جیب سے کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ کہاں ملیں گے اس وقت، اس دور میں؟ تو ہم سب پر یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور جو لوگ نہیں گئے جنازے میں کسی وجہ سے، انہیں بہرکیف اس حوالے سے از سر نو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ بھی ہمارا علماء سے وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق شریعت میں مقصود ہے، شریعت میں مطلوب ہے۔ ہم عموماً ان لوگوں کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں جن سے ہمارے کچھ ذاتی مراسم ہوتے ہیں یا جن کے ہم پر کچھ احسانات ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو احسانات ہیں، یہ کسی نے میری مدد کر دی، کسی نے مجھے پیسے دے دیے، کسی نے مجھے نوکری سے لگوا دی، احسانات ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ چھوٹے احسانات ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دینی اعتبار سے ہماری رہبری کر رہا ہے، اس ملک میں دین کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی پوری زندگی وقف کر رہا ہے اور ملکی حالات میں مسلمانوں کو صحیح رخ دکھلا رہا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ امت کی رہبری اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے، اور یہ چیز آسان نہیں ہے۔ امت کی رہبری کا مسئلہ یہ ہے کہ حالات بیچ میں جب نازک آئے تو اس موقع پر میں نے محسوس کیا اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ حالات سے بہت جلدی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیسے خوف زدہ فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اللہ والوں سے تعلق قائم رکھیں، ان کی صحبت میں جائیں، حاضری دیں۔ ہم لوگ جاتے تھے، ان بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ان کا لگتا تھا ایمان بہت مضبوط ہے، کوئی خوف نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ تدبیریں بتاتے تھے کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آپ یہ کام کریں، اللہ مدد کریں گے۔ مشتعل نہیں ہوئے،
نہ جانے کیسے کیسے حالات آئے، ایسا لگا کہ اب اس ملک میں آگ لگ جائے گی، لیکن یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس امت کو سنبھالا ہے۔ تو بہرکیف ابھی اگر کچھ لوگوں کے دلوں میں علماء کی وہ قدر نہیں ہے تو انہیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ میں اپنی طرف سے بھی اور آپ تمام حضرات باشندگان اندرا نگر سوسائٹی منشی کلیہ کی طرف سے بھی مجھے یہ تعزیتی پیغامات کہنے تھے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دوسروں تک پہنچائیں، ورنہ یہ احسان فراموشی کے درجے میں چیزیں آتی ہیں کہ ایک شخص اتنی قربانی دے رہا ہے، ہم اس کو یاد بھی نہ کریں، اس کے جنازے میں شامل بھی نہ ہو، تو پھر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہونے لگتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے پہلے بیٹھ گیا تھا کہ 2-4 منٹ ان کا حق ہے، وہ ہمارے استاذ، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، اساتذہ کے اساتذہ کے استاذ، یعنی اس روحانی رشتے میں دیکھا جائے تو اوپر دادا بھی لگیں گے ہمارے، علمی اور روحانی رشتہ، تدریسی رشتہ۔ اس وجہ سے ان کا حق تھا کہ اس حوالے سے گفتگو